میں عرض کرانگا استاد محترم قاری محمد اکبر سلیم صاحب کہ اسٹیج تے تشریف لیں۔ بلا تاخیر دعوت دیاں گا ساڑھے علاقے دی آن تے شان تے پہچان محترم جناب قاری محمد اشرف شہزاد صاحب نو کہ وہ مائک تے آن اور اپنے مخصوص انداز وچ خطاب فرمان۔ محترم جناب قاری محمد اشرف شہزاد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایک بے پرواہ ذات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بے پرواہ ہے۔ انبیاء، اولیاء، فرشتے، جن، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ سب سے بے پرواہ ہے۔ اللہ پاک کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلکہ حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اے میرے بندو، جتنے میرے بندے گزر چکے ہیں اگر وہ بھی زندہ ہو جائیں، قیامت تک جتنے آنے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، اور سب کانوا علی اتقی رجل منکم، سارے ہی میرے فرما بردار ہو جائیں، سب سے زیادہ متقی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ معنی یہ ہے سارے ہی اللہ کے فرما بردار ایسے ہو جائیں جیسے ہمارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرما بردار تھے، ایسے سب بن جائیں۔ تو وہ بے پرواہ ذات فرماتی ہے ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، سب کے فرما بردار ہونے سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، قیامت تک جتنی انسانیت آنی ہے، یہ جتنے گزر چکے ہیں، تم بھی سب کانوا علی افجر رجل منکم، سب میرے نافرمان ہو جائیں، ایسے نافرمان جیسے سب سے بڑا میرا نافرمان ابلیس ہے، یعنی ساری انسانیت ابلیس ہو جائے، ما نقص ذالک فی ملکی شیئا، سب کے نافرمان ہونے سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے۔ ایسے وہ ذات بے پرواہ ذات، اس بے پرواہ ذات کا اعلان ہے 22واں پارہ سورہ فاطر۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او پوری کائنات کے لوگوں تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے سوالی ہو، سب لوگوں کو بولا ہے۔ سارے انبیاء اللہ کے در کے فقیر ہیں، سارے اولیاء اللہ کے در کے فقیر ہیں، سب کو اللہ دینے والا ہے، سب اللہ سے لینے والے۔ اللہ کہتا ہے تم سارے ہی میرے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، ہاں تم سب کو اللہ کی پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان یشاء یذہبکم، آگے اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دے۔ اب تو صرف آدھا پاکستان ڈوبا ہے نا،
اللہ سورہ فاتر 22ویں پارے میں کہتا ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اسی گھڑی میں اللہ ایک نئی مخلوق لے آئے، نیا جہان بسا دے، نیا جہان سجا دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ ایسی بے پرواز ذات۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ میرے بندے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان پہ ایک یا دو دفعہ مصیبت ضرور آتی ہے، کبھی سال میں ایک دفعہ آزمائے جاتے ہیں، کبھی دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں، ثم لا یتوبون، اللہ کہتا ہے بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں اور عذابوں کو بھی دیکھ کر میرے بندوں کی کیفیت یہ ہے ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ یعنی معنی یہ ہے آزمائشیں، مصیبتیں، عذاب اللہ بھیج کے اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے توبہ کر لیں۔ بندوں کی کیفیت یہ ہے بڑے بڑے عذاب دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے۔ جو گندا موبائل استعمال کر رہا ہے وہ لگا ہوا ہے، جس کا سودی کاروبار ہے وہ بڑے بڑے عذاب دیکھ کے بھی سودی کاروبار نہیں چھوڑ رہا، دن رات جس کا کام رشوت لینا ہے، جوا کھانا ہے، جو برائیاں، کون سا ایسا گناہ ہے جس کا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، لیکن جو جس گناہ پہ لگا ہوا ہے پھر اس پہ اڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی بڑے عذاب دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے۔ یعنی عذابوں کو دیکھ کے انسانوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہتا ہے بہت سی غلطیاں تو ہم تمہاری ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، یہ بعض کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑی جلدی مان جاتا ہے، بڑی جلدی معاف کرنے والا ہے۔ تم معافی مانگو گے اللہ تمہیں ضرورت کی بارش دے گا، جب ضرورت ہوگی اس وقت بارش آئے گی، جتنی ضرورت ہوگی اتنی بارش آئے گی۔ کام ایک کرنا ہے کہ تم نے رب سے توبہ کرنی، معافی مانگنی۔ بھائی توبہ سے پہلے ضروری ہے کہ بندے کو نشاندہی ہونی چاہیے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ ایک بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گناہ ایسے بتائے ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ بخاری شریف میں آپ فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 قسم کے گناہ ایسے ہیں جو جس گھر میں، جس محلے میں، جس شہر میں، جس صوبے ضلع میں وہ گناہ آ جائیں، وہ گناہ دنیا کے اندر ہی سزا لے کے آتے ہیں، ان کی سزا اللہ ادھار نہیں کرتا، دنیا میں عذاب اتر آتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے۔ صحابہ کانپ گئے، عرض کرتے ہیں وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ گناہ کون سے ہیں جن کی سزا دنیا میں نازل ہو جاتی، جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے پہلا گناہ شمار کیا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ 5 6 7 فٹ کے انسان کو اللہ اکبر جیسی ذات کے برابر کھڑا کر دینا، اللہ کے مقابلے میں کسی فرشتے کو، کسی انسان کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو اللہ کے برابر کر دینا، اللہ کا مقام کسی ولی یا کسی پیغمبر کو دے دینا، یہ شرک ہے۔ یہ گناہ جس بستی میں، جس صوبے میں آ جائے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔
شرک سب سے بھیانک جرم ہے جس کی وجہ سے سزا آتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کا معنی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، اللہ کے نام کا صدقہ دینا، اللہ کے نام کی نظر دینا، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت اللہ کے سوا کسی پیغمبر کے لیے کریں گے شرک ہو جائے گا، کسی اللہ کے بزرگ کے لیے اللہ کا یہ حق دیں گے یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ حج میں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ اتنا بڑا لینٹر اللہ کی توفیق سے ڈال دیے، اس سے جو گرے وہ بچ جائے گا، جو دوسری منزل سے گر جائے، جو تیسری سے مل جائے، گر جائے نیچے، اس کا بچنا کتنا ناممکن ہے۔ اللہ کہتا ہے جو شرک کرتا ہے تباہی سے اس کا بچنا ایسے ناممکن ہے، وہ دوسری تیسری منزل سے نہیں، ایسے ہی ہے جیسے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے پھینک دیا گیا ہے، آسمان سے نیچے گرا دیا گیا ہے۔ جس کی زندگی میں شرک ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی ایسے تباہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ سورہ مریم 16واں سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ جب بندہ شرک کرتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، آسمان اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے ساتھ شرک کرتا ہے، تو مجھے اجازت دے میں ٹوٹ کے اس کے اوپر گر جاؤں۔ زمین رب سے پھٹنے کی اجازت مانگتی ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، پہاڑ ٹوٹ کے گرنے کی اجازت مانگتے ہیں جب انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ بزرگوں کا احترام کرو، ادب کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی تربیت یہ، آپ فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو بزرگوں کا بڑوں کا احترام نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن محترم، احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احترام میں ان کو اللہ کا مقام دے دیں۔ اللہ کا مقام کسی کو نہیں دینا، اللہ اکیلی ذات ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ خصوصاً جب کلمہ پڑھنے والا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کرتا ہے، رکوع اللہ کے سوا کسی اور کو کرتا ہے، نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دیتا ہے، غیبی مدد کا سوال اللہ کے سوا کسی اور سے ایک کلمہ پڑھنے والا مانگتا ہے، تو پھر اللہ اس کو بڑی سنگین سزا دیتا ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھ لیجئے، بنی اسرائیل کہتے تھے اللہ ہم فرعون کی غلامی میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہمیں آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے دشمن فرعون فوجوں سمیت آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، تباہ کر دیا، مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ میرے رب نے دریا کو حکم دیا، دریا کا پانی چلا، دشمن غرق ہو گیا، آنکھوں کے سامنے دشمن سے نجات عطا کر دی، اللہ پاک نے آزادی دے دی۔ اللہ فرماتا ہے لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، او آزادی کی باتیں کرنے والو، آزادی مانگنے والو، اب ہم دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو۔ او موسیٰ کھانا نہیں ہے اب ہمارے پاس، اللہ پاک نے پکا پکایا من سلوہ اتار دیا، لو یہ کھاؤ۔ پانی نہیں ہے، اللہ پاک نے پتھر سے فلٹر والا صاف پانی اللہ نے پتھر سے چشمہ جاری کر دیا۔ سایہ نہیں ہے ادھر، اللہ پاک نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہاڑ پہ اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا، اور نلائق قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پہلے کہتے تھے آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری کیسے عبادت کرتے ہیں۔ آزادی ملنے کے بعد انہوں نے ایک بت بنایا، ایک بت کی عبادت کرنے لگے،
اسی کو سجدہ غیبی مدد کا سوال کرتے، اسی کو آواز دیتے، رکوع اسی کو کرنے لگے۔ حتیٰ کہ آپ غور کیجئے، توجہ کیجئے قرآن پاک پہ کیا کہتے تھے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، ہم اپنی عبادت اس تک پہنچاتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت اللہ تک پہنچا دے۔ عبادت تو ہم اللہ کی کر رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں اور اللہ کہاں، ہم ڈائریکٹ اللہ تک عبادت کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری اس بچڑے کے آگے، بچڑا ہماری آگے اللہ تک پہنچا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا، غصے میں واپس آئے، وہ آزادی کی باتیں کرنے والوں، آزادی ملنے کے بعد تم نے یہ کیا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، شرمندہ ہوئے، اے موسیٰ ہمیں معافی چاہیے۔ اللہ پاک نے کہا اب تمہیں ایسے معافی نہیں ملے گی۔ قرآن پاک سورہ بقرہ اللہ کہتا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آزادی کے بعد رب کے ساتھ شرک کرنے والے کی سزا یہ ہے، اب تمہیں مارنے کے لیے فرعونی نہیں آئیں گے، اب تمہیں مارنے کے لیے مجوسی نہیں آئیں گے، تمہیں مارنے کے لیے آگ کے پجاری نہیں آئیں گے، تمہیں مارنے کے لیے چاند سورج کی پوجا کرنے والے نہیں آئیں گے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ اب قتل کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، قتل ہونے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیے، غصہ نہ کیجیے۔ میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان کا اتنا تو حق ہے نا، کوئی تھوڑی کوڑی کسیڑی بات بھی کاری دیتا ہے۔ آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیے، سمجھیے، سنیے تو صحیح۔ ہم نے بھی، ہمارے بڑوں نے بھی اللہ سے یہی بولا تھا، اے اللہ ہندوؤں کی غلامی میں، انگریزوں کی غلامی میں ہمیں آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آزادی عطا کر دی۔ آزادی کس نام پہ ہم نے حاصل کی تھی؟ اپنے رب سے۔ ہمارے بڑوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، عورتوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، کس بات پہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ ملک دے پاکستان، وہاں جا کے ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ کیا اس وقت کوئی دکھا سکتا ہے سکول کی کتابوں میں سے بھی کوئی دنیا کی کتاب آپ نکال کے کوئی دکھا سکتا ہے کسی نے نعرہ لگایا ہو اے اللہ ہمیں ملک دے، ہم فلاں بزرگ کی عبادت کریں گے، ہم فلاں کی بابا فرید کی عبادت کریں گے، ہم علی اجویری رحمہ اللہ کی عبادت کریں گے؟ وہ تو اللہ کے بزرگ تھے، انہوں نے کون سا حکم دیا لوگوں کو کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کریں گے؟ یہ تو جہلیت عام ہوئی ہے۔ اس وقت کیا یہ نعرہ تھا اللہ ملک دے ہم باب اجمیر کی عبادت کریں گے، اے اللہ ملک دے ہم دولے شاہ کی عبادت کریں گے، ہم لال شہباز قلندر کی عبادت کریں گے؟ نہیں، اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، اے اللہ ملک دے لا الہ الا اللہ، اس ملک میں ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے پھر آزادی عطا کر دی۔ اللہ نے کہا لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم تمہیں بھی دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد تم کیا کرتے ہو۔ پھر آزادی مل گئی، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے گئے، بچیوں نے اپنی عزتوں کو بچاتے ہوئے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی تھی۔ ایک بڑی دکھ بری داستان ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، وہ داستان یاد کر لیں۔ لیکن وہ قربانیاں کس لیے دی تھی؟ کہ اللہ کی عبادت ہوگی۔ جب آزادی مل گئی، بنی اسرائیل نے ایک بت بنایا تھا، ہم نے ایک بنایا۔ کون سا ایسا شہر ہے، کون سا محلہ ہے، کون سا قبرستان ہے جہاں اللہ کے سوا کسی نہ کسی قبر کی عبادت نہیں ہوتی؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس ملک میں شرک آ جاتا ہے وہ ملک ایسے ہی تباہ ہوتا ہے جیسے اس کو اٹھا کے آسمان سے زمین پہ پھینک دیا جائے۔ آزادی کے بعد شرک کرنے والوں کو پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ نے ہمیں بھی وہی سزا دی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو سزا دی تھی۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، او آزادی کے بعد شرک کرنے والوں، اب تمہاری سزا یہ، تمہیں مارنے کے لیے ہندوستان کا ہندو نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے امریکہ کا امریکی نہیں آئے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم قیامت تک خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے۔ کوئی ایسا کسی دن کا اخبار لا سکتے ہیں جس دن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل نہ کیا ہو؟ پھر یہی بس نہیں، تیرے ملک سندھ کے اندر میرے رب کے ساتھ اتنا بڑا ظلم بھی ہوا ہے۔ اس سندھ کے اندر اللہ کے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک دربار بنایا گیا اور ادھر حج ہوتا ہے۔ سندھ نہ ڈوبے تو کیا ہے؟ کافر بھی جانتے ہیں، کافر بھی، کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عزت والی جگہ وہ مکہ کا بیت اللہ ہے۔ یہ کافروں کو بھی پتہ ہے کہ مدینہ پاک سے بھی بڑی شان والا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ جو شان اس اللہ کے گھر بیت اللہ کو ہے وہ میرے محبوب پیغمبر کے روزے کی بھی وہ شان نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے، میرے پیغمبر کی قبر پاک کا طواف نہیں ہوتا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کا وہ مقام نہیں، جناب فاروق کی قبر ہے۔ وہ مدینہ پاک میں میرے پیغمبر کے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ کی قبر ہے، سیدنا حسن کی قبر ہے، لیکن کسی مزار قبر کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو اللہ کے گھر بیت اللہ کا مقام ہے۔ تیرے پاکستان سندھ کے اندر ایک دربار کو اللہ کے گھر کا مقام دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے یہ غریبوں کا حج ہے، غریبوں کا۔ پھر اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، ادھر گٹروں کا گندا کالا پانی کہتے ہیں یہ زمزم کا پانی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہ قوم برباد ہو گئی، کچھ شرک میں ڈوبے رہے اور کچھ مسلطوں اور حکمتوں میں ڈوبے رہے، وہ گونگے شیطان بن کے خاموش رہے، قوم شرک کرتی رہی۔ شرک والوں کو، مشرکوں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور کہتے ہیں جی وہ ہے تو کالا پانی، لیکن جو نہا لیتا ہے نا ہمارے زمزم سے اس کو خارش نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ گندا گٹروں کا پانی ہے، خارش ہمارے مدرسے کے گٹر میں نہا لو، خارش تو ادھر بھی چلی جائے گی۔ زمزم کا ایک ہی پانی ہے جو اللہ کے گھر مکہ سے نکلتا ہے۔ اور مدینہ پاک میں جو لوگ جاتے ہیں جانتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کے روضہ پاک کے پاس آپ کی مسجد میں زمزم کا پانی جو رکھا جاتا ہے وہ مکہ سے لایا جاتا ہے، مکہ سے لا کے ادھر لے کے آتے ہیں۔ جانتے ہیں زمزم کا پانی اللہ کے پیغمبر کے شہر سے بھی نہیں نکلتا، زمزم کا ایک ہی پانی ہے جو مکہ سے نکلتا ہے۔ میرے اور آپ کے ملک میں یہ بھی ظلم ہو چکا ہے۔ کدھر گئے ہیں وہ اب؟ کدھر گئے وہ؟ پانی کی سیلاب میں کی زد میں آ گئے، ڈوب گئے، بہ گئے۔ جو لوگوں کی مشکلیں حل کیا کرتے تھے نا، آج وہ اپنے قبروں کو پانی سے نہیں بچا سکے، مزاروں کو نہیں بچا سکے۔ انسان تو اتنا کمزور ہے، تو نے اس کو اللہ کے برابر کر دیے۔ انسان چاہے جتنا مرضی بزرگ کیوں نہ ہو، اس کو پیشاب آ جائے نا تو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ کہتا ہے وہ جو عبادت اللہ کے سوا کسی کی کرنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کدھر گیا کبیر الدین شاہ دولہ جن کے ہاں یہ بھی شرک ہوتا ہے؟ جاہل لوگ ان کے مزار پہ جا کے کہتے ہیں بابا بیٹے دے دے، اولاد دے دے، پہلا بیٹا تیرا باقی میرے ہوں گے۔ پھر جاہل ماں باپ پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کے دربار پہ چھوڑ کے آتے ہیں
اور اس کے ظالم مجاور اس معصوم بچے کے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنا دیتے ہیں. اس بچے سے لوہے کی ٹوپی اتاری نہیں جاتی. پھر وہ روتا ہے, کئی سال روتے روتے وہ گزار دیتا ہے. وہ ظالم بھی نہیں اتارتے اور اس بچے سے بھی نہیں اتارا جاتا. پھر اس کے سر کی گروتھ نہیں ہوتی, چھوٹے سر والا رہ جاتا ہے. اس کا نام رکھتے ہیں یہ دولے شاہ کا چوہا ہے. پھر اس کو ساتھ لے کر در در کی بھیک مانگتے ہیں. یہ بہت بڑا معافی ہے. حکمرانوں نے تو ملک کے پیسے کو لوٹا ہے, ان ظالموں نے ہمارے پیسوں کو بھی لوٹا ہے, ہمارے دین کو بھی لوٹا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. یہ شرک اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے. ادھر آئیں دیکھیں, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے. آپ نے جاتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ علی پاک کو ساتھ لیا, بیت اللہ کا دروازہ کھولا. اندر انہوں نے بت سجائے ہوئے تھے. جناب علی پاک اور میرے محبوب پیغمبر بت گرا رہے ہیں. کچھ بت اوپر انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے. بخاری شریف میں نے خود ہی پڑھا ہے, انہوں نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں سجا کے ان کی عبادت کرتے تھے. میرے محبوب پیغمبر نے وہ تصویریں اتار لی. آپ نے فرمایا میرے ابراہیم میرے اسماعیل وہ رب کی جنتوں میں ہیں, یہ لوگوں نے خیالی تصویریں بنائی ہیں. آپ نے توڑ کے باہر پھینک دی, سارے بت گرا دیے. اور آپ بت گرانے کے بعد بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں. آپ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے. پہلے آپ کا خطبہ شروع ہوتا تھا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, لیکن آج کوئی ان الحمدللہ نہیں. آج خطبے کا آغاز ہو رہا ہے, آپ نے شروع کیا لا الہ الا اللہ. بت گر گئے, تصویریں توڑ دی گئی. مانا یہ فتح مکہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب ادھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تلوار جناب علی پاک کو تھمائی. صحیح جگہ آپ آئے ہیں, ادھر آپ کو کھری چیز ملے گی, ملاوٹ والی چیز نہیں ملے گی. اب تو انٹرنیٹ پہ میرے محبوب پیغمبر کی ایک ایک حدیث کی کتاب اردو میں ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے. حدیث کے حوالے نوٹ کرتا جا, لکھ کے جا کے تحقیق کر. میرے پیغمبر نے جناب علی پاک کو تلوار تھمائی اور آپ نے کیا فرمایا؟ اے علی جاؤ, لا رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا الا طمستہ. اے علی جاؤ, ساتھیوں کو ساتھ لے کے جاؤ, جو قبر تجھے ایک بلیس سے اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا, کسی بابے کی تصویر نظر آئے اس کو مٹا دینا. فتح مکہ کا مطلب کیا ہے؟ اب نہ کسی بزرگ کی عبادت ہے نہ کسی پیغمبر کی عبادت ہے. اب لا الہ الا اللہ, اب صرف ایک اللہ کی عبادت ہے. بخاری شریف کھولو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جریر بن عبداللہ کو لاؤ. جریر بن عبداللہ کو, جریر بن عبداللہ ہے, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا الا تریحنی یا جریر, اے جریر میرا دل بڑا بے قرار ہے, کیا تو میرے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتا؟ سیدنا جریر رو پڑے, عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, جریر آپ کو سکون کیسے پہنچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے جریر یمن میں کان بیتن یقال لہ الکعبۃ الیمانیہ, وہ جریر یمن کے اندر ایک لوگوں نے دربار بنایا ہے, اس کو کہا جاتا ہے یہ یمنیوں کا کعبہ ہے, ادھر حج ہو رہا ہے. جریر اس دربار کا طواف ہو رہا ہے. کہتے ہیں جو مکہ میں نہ جا سکے وہ یمن میں اس گھر میں آ کے اس دربار پہ آ کے حج کر سکتا ہے. اے جریر اونٹوں والا لشکر ہمیں نہیں چاہیے, گھوڑوں والا لشکر تیار کرو اور جلدی ادھر پہنچ کے اس دربار کو ختم کرو. سیدنا جریر کہتے ہیں 150 میں نے گھوڑوں کا لشکر تیار کیا, 150
میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی اللہ کے رسول 150 گھوڑ سوار تو میں نے تیار کر لیے, گھوڑے بھی آ گئے, لشکر آ چکا ہے, تیار ہو چکا ہے, لیکن اللہ کے رسول آپ کے جریر کو گھوڑے پہ سواری کرنی نہیں آتی. ہم تو شروع سے اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں, گھوڑے پہ آج تک میں نے سواری کی ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, فرماتے ہیں آپ نے ہاتھ رکھا, اس کی ٹھنڈک فرماتے ہیں آج تک میرے سینے میں موجود ہے. قربان جائیں آپ, رحمت للعالمین ہے, آپ کی ذات بھی رحمت ہے, آپ کا وجود بھی رحمت ہے, آپ کی بات بھی رحمت ہے, آپ کا دین بھی رحمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو رحمت ہی رحمت سکھائی ہے. آپ نے فرمایا, اللہ سے دعا کی, اللہم ثبتہ, اے اللہ یہ تیرے دین کے لیے, تیری عزت پہ جنہوں نے حملہ کیا ان کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے, اے اللہ اس کو گھوڑے پہ مضبوط کر دے. جریر کہتے ہیں اتنی آسانی سے سواری تو اونٹ پہ بھی نہیں ہوتی تھی جتنی آپ کی دعا کے بعد گھوڑے پہ میں نے سواری کی. فرماتے ہیں جلدی سے ہم ادھر جا کے پہنچے, عجب ادھر منظر ہے, طواف جاری ہے, کچھ طواف کر رہے ہیں, کچھ سجدے کر رہے ہیں, کوئی رکوع کر رہے ہیں, کیا عجب عجب ان کی کیفیات ہیں. فرماتے ہیں ہم نے ان مجاوروں کو قتل کر دیا اور دربار کو گرا دیا, فاحرقنا, اور ہم نے اس کو آگ لگا دی. جب ختم کر دیا میں نے ایک ساتھی کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو جا کے خوشخبری دو کہ ہم نے آپ کے سینے کو ٹھنڈک پہنچا دی, ہم نے اس کو ختم کر دیا. وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, میرے جریر نے قاصد بھیجا ہے, کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے ادھر ختم کر دیا ہے, اب بیت اللہ کے مقابلے میں کسی درگاہ کی عبادت نہیں رہی. ہمارے ملک کے اندر کسی کی کرسی کے ایک پائے کو ہاتھ لگاتا, کسی کی ٹوپی کو ہاتھ لگاتا, اس نے پورے ملک کو ہلا دیا. اللہ کے مقابلے میں پورا کعبہ لوگوں نے بنا دیا اور کوئی حرکت تک نہیں آیا, کسی کو غیرت تک نہیں آئی کہ ان کو روک ہی دیا جائے. میرے محبوب پیغمبر خوش ہوئے, آپ نے ہاتھ اٹھائے, برکت کی دعا کی, اللہ جریر پہ رحمت فرما, جریر کے لشکر پہ برکت والی دعا کی, آپ نے رحمت والی دعا کی. صحابی کہتے ہیں آپ کے ہاتھ نیچے آ گئے, آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے, دوسری دفعہ پھر دعا کی. آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ہمارے لشکر کے لیے 5 مرات 5 دفعہ دعا کی تھی. میرے محبوب پیغمبر کا دل بھی ٹھڑتا ہے شرک کے خاتمے سے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت نہ ہو. تو آئیں ان شرک سے ہم نے بھی توبہ کرنی ہے, ہم نے اپنے دوست احباب, اپنے رشتہ داروں کو معافی کی طرف لانا ہے, توبہ کی طرف لے کے آنا ہے کہ ہم نے شرک سے توبہ کرنی ہے, پھر یہ عذاب ٹلتے ہیں. اور یاد رکھو بات ختم کرتے ہیں, جو قوم رب سے معافی مانگنے والی ہو نا, یہ اللہ کا قانون ہے, معافی مانگنے والی قوم پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. قرآن پاک 10واں سپارہ 9ویں سپارے کا آخر ہے, اللہ نے ابو جال کی دعا کا ذکر کیا. ابو جال بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا دعا کر رہا ہے, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ یہ ہمارا یتیم غریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا سچا پیغمبر ہے تو ہم پہ پتھر برسا دے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ ابو جہل دعا کر رہا ہے, اے اللہ ہم پہ پتھر برسا دے. اویتنا بعذاب علیم, اگر اس سے بھی اس کو سخت عذاب تو دے سکتا ہے تو دے دے, اگر یہ تیرا سچا پیغمبر ہے. اتنی الٹی قوم تھی, چاہیے تو یہ تھا نا دعا کرتا, اللہ اگر یہ سچا پیغمبر ہے ہمیں ماننے کی توفیق دے دے. اس نے یہ نہیں دعا کی, اس نے کہا اگر یہ سچا پیغمبر ہے تو ہمیں مر جانا چاہیے, ہم پہ پتھر برسا دے. اللہ نے اس دعا کا پھر جواب دیا, کمال کر دیا. وہ اللہ ذات با کمال ہے, اس کا کلام بھی با کمال ہے, اس کے جواب بھی کمال ہے. اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ,
اللہ نے دو قانون ذکر کیے. پہلا قانون اللہ کہتا ہوں میرے پیغمبر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان پہ پتھر برسا نہیں سکتے، نہیں، بلکہ اللہ کا قانون ہے جس بستی میں آپ موجود ہوں اللہ ان بستی والوں کو عذاب نہیں دیتا. میرے محبوب پیغمبر کی ذات رحمت، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم خوش نصیب ہیں جو آخری پیغمبر کے امتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نحن الآخرون السابقون، میں اور میرے امتی دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جنت میں میں اپنے امتیوں کو لے کر سب سے پہلے چلا جاؤں. سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو دستک دوں گا. اندر سے آواز آئے گی من دق الباب، آج جنت کے دروازے کو دستک دینے والا کون ہے؟ میں کہوں گا آنا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اپنی امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں. اندر سے آواز آئے گی بکا امرتو بکا امرتو، ہاں ہاں آپ کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے. اللہ نے یہی بولا ہے وہ جنت کے دربان، آج جنت کے سارے دروازے بند کر دو. اس وقت تک کوئی دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا آخری محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائے. اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر یہ قوم یہ بستی والے عذاب مانگتے رہیں، اللہ کا قانون ہے جب تک اس بستی میں آپ موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. مجھے معاف کیجئے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے اگر آدھے پاکستان پہ اللہ کا عذاب آ گیا، معنی یہ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر پاکستان میں نہیں ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ کی جنتوں پہ جا چکے ہیں. دنیا سے میرے پیغمبر کو اللہ لے گئے جنت کے اعلیٰ مقام پہ، دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا پکا قانون ہے جس بستی میں آپ موجود ہوں اس بستی میں عذاب نہیں آتا. یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے، آپ سے فراڈ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے. اسی لیے تو کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود رسول بھی ہیں یہاں موجود، کبھی کہتے ہیں ہر جمعرات کو آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جب میں 11ویں کرتا ہوں پھر آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو آتے ہیں. کبھی کوئی ظالم یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے محبوب پیغمبر مدینہ سے نکل پڑے. اور مجھے اور تجھے تو اتنا بھی بے وقوف بنا دیا جاتا ہے. ایک ظالم کا کلپ میں نے سنا، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر نے میری دعوت قبول کر لی ہے ایک شرط پہ کہ میرا کھانا بھی تیرے پاس ہوگا اور آنے جانے کا ٹکٹ بھی تو نے دینا ہے. جب ہم موٹی عقل رکھیں گے نا، ہم ہوش سے کام نہیں لیں گے تو یہ لوگ ایسے ہمیں دھوکہ دیتے رہیں گے. اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اپنی مسجد سے ترجمے والا قرآن لے کے آ، اسی لیے تو تجھے کہا جاتا ہے ترجمے والا قرآن نہ پڑھ. انگریز کافر لوگ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو کہا جاتا ہے تم ترجمہ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کہتا ہے جس بستی میں آپ موجود ہوں ان بستی والوں کو اللہ عذاب نہیں دیتا. ایک اللہ نے یہ قانون ذکر کیا ہے اور دوسرا قانون اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا جو رب سے معافی مانگنے والے ہوں، اللہ سے توبہ کرنے والے ہو، اللہ کے آگے رو رو کے معافی مانگنے والے ہو. پھر اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا بلکہ آگے اللہ نے مثال دی ہے عذاب تیار ہو کے آ بھی جائے، قوم معافی مانگ لے تو اللہ آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیتا ہے. 11واں سپارہ اگلا سپارہ ہے، 11واں سپارہ سورہ یونس. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، بڑا واز کیا، ایک بھی نہ مانا. مارتے تھے، صبح بھی مار کھاتے، دوپہر کو مار کھاتے، شام کو پھر دعوت دیتے، لوگ پھر مارتے. ایک دن تنگ آ گئے، اتنے دن ہو گئے مجھے مار کھاتے ہوئے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. بد دعا کر دیا اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، ان کو عذاب دے. دوسری طرف سے ایک بادل اٹھایا، یونس علیہ السلام نے دیکھا بادل آ گیا، قوم سے جان چھڑائی بھاگ نکلے.
اب بادل دھیرے دھیرے بستی کے اوپر آ گیا. بستی والوں نے دیکھا یہ بادل کیسا ہے, سرخ اس کی رنگت ہے, یہ بارش لے کر نہیں آیا, یہ ٹھنڈی ہوا لے کر نہیں آیا, یہ یونس اللہ کا سچا پیغمبر تھا, ان کی دعا قبول ہو گئی, یہ اللہ کا عذاب آ گیا. ان میں سے ایک بولا, یونس کہتا تھا میرا رب اپنے بندوں کی بڑی جلدی مان جاتا ہے, معافی مانگنے میں دیر ہے, اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی. یہ سنتے ہی سارے ہی سجدے میں گر گئے, سارے ہی رونے لگے, اے اللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے, بھول ہم سے ہوئی ہے, تیرے پیغمبر کا جینا ہم نے 2 بار کیا ہے, اے اللہ تو سنا ہے بڑی جلدی مان جاتا ہے, معاف کر دیتا ہے, ایک دفعہ معاف کر دے, آئندہ کبھی بھی تیرے پیغمبر کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ کہتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا ہو سوائے یونس کی قوم کے. انہوں نے معافی اس انداز سے مانگی تھی, وہ میرے آگے رو ہی ایسے پڑے تھے, وہ سجدے میں گری ایسے پڑے تھے. اللہ کہتا ہے وہ ایمان لے آئے, معافی انہوں نے ایسے مانگ لی کہ میں نے آیا ہوا عذاب ٹال کے رکھ دیا تھا. آیا ہوا عذاب بھی ٹل جاتا ہے. ہمارے اللہ کے در پہ آنے میں دیر ہے, اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ فارغ ہوئے, مشرکین مکہ کے سردار آئے, عرض کرتے اللہ کے رسول ہم آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے, بس آخری بات ختم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پہ لے گئے, عرض کرتے ہم اسلام کو قبول کرنا چاہتے, ہم بھی توبہ کرنا چاہتے, ہم بھی رب سے معافی مانگنا چاہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا, انہوں نے ہاتھ پیچھے پہ کھینچ لی. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتے اللہ کے رسول پچھلی زندگی جب ہمارے سامنے آتی بڑی شرمندگی ہوتی ہے, ہم ایک شرط لگانا چاہتے ہیں. شرط آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ رو پڑے, کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارے گناہ بڑے بڑے ہیں, ہمارے گناہ زمین سے بھی بڑے ہیں, آسمان سے بھی بڑے ہیں. اللہ زندہ کو چھوڑ کے بتوں کی ہم پوجا کرتے رہے, تصویروں کی ہم پوجا کرتے رہے, ڈاکے ہم مارتے رہے, زناکاریے ہم کرتے رہے. ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندہ چیختی چلاتی بچیوں کو قبر میں زندہ ہی دفن کر دیا تھا. سب رو رہے تھے. اللہ کے پیغمبر بڑے گناہ ہیں, ہمارے گناہوں کو زمین پہ رکھا گیا, آسمان تک پہنچ جائیں گے. ہم ایک شرط لگانا چاہتے ہیں, کیا اگر ہم مسلمان ہو جائیں کیا ہمارا رب ہماری پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دے گا؟ انہوں نے ایسے ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا, انہوں نے میرے پیغمبر کو رلا دیا. میرے محبوب پیغمبر بھی رو رہے ہیں, مکہ کے سردار بھی رو رہے ہیں. اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا, جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے محبوب پیغمبر کہہ دو میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے, بڑی زیادتیاں کی, بڑی نافرمانیاں کی ہے, ان کی نافرمانیوں سے زمین کانپ گئی, آسمان کانپ گیا, لیکن اگر اللہ کے در پہ آ جائیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یہ معافی مانگے, اسلام کو قبول کرے, اللہ ان کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے, اس شہنشاہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے در پہ بار بار آ کے آہوزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو اللہ کے عذاب ہمارے ملک پہ آئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ختم کر دے, اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے, پاکستانیوں کو اللہ معاف کر دے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے محبوب پیغمبر کے سچے غلاموں میں شامل فرما، جو تیرے محبوب پیغمبر میں سچا کھرا دین دے کے گئے ہیں، اللہ اس پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائیں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن مہران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، اے اللہ کئی ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، کئی گھروں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اے انشاءاللہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو تیرا ہی ہے، اے اس تمہارے اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پیارے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ ان کی حسنات قبول فرما۔ اے میرے اللہ کو کمی کوتاہی والے تھے تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے اللہ اس اپنے مرکز کو اپنے گھر کو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ تیرے بندوں نے دنوں کے اندر تیرا عالی شان گھر بنا دی ہے، اے اللہ اس کو قیامت تک آباد فرما۔ جنہوں نے جس لحاظ سے بھی ہے اللہ حصہ ڈالا ہے، اللہ ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ میرے شیخ محترم قاری اکبر سلیم صاحب کی محنتیں قبول فرما۔ اے میرے اللہ دن رات محنت کر کے تیرا اتنا عالی شان بڑا گھر بنا دیا، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے میرے اللہ جو ان کے دست و بازی بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کی دنیا آخرت میں زندگی، اے اللہ دنیا بھی عزت والی بنا، آخرت بھی عزت والی بنا۔ اے میرے اللہ ان کی دنیا آخرت بہتر بنا، ان کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مساجد و مدارس ہیں سب کی حفاظتیں فرما، غیبی خزانوں سے سب کے اخراجات پورے فرما۔ اے میرے اللہ جو مخیر حضرات تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اپنے وعدے سچے کر دکھا، ان کے مال میں اور برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی ہے، تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما، جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔